بالکل اگر فیئر الیکشن ہو اور قوم کے منتخب نمائندے برصدر اقتدار آئیں تو اس کے نتیجے میں بالکل بھی استحکام آتا ہے، سیاسی استحکام، معاشی استحکام۔ لیکن 2018 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے جن کا نہ پارلیمنٹ سے تعلق، نہ آئین سازی سے تعلق، نہ کوئی ان چیزوں کی ان کو سمجھ بوجھ ہے۔ تو جب ایسے لوگ آتے ہیں تو پھر سیاسی عدم استحکام تو لازمی ہے۔ اور پھر 2018 یا 2024 کے جو انتخابات تھے وہ بالکل ہم نے مسترد کر دیا تھا، اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بوگس تھا، یہ فراڈ تھا، یہ قوم کے ساتھ ایک دھوکہ تھا، اور اسی طرح خرید و فروخت کے نتیجے میں لوگوں کو لایا گیا اور اب پھنس گئے ہیں۔ 2024 آپ کی نظر میں کیسا مجموعی طور پہ قوم کے لیے مایوسیاں ہیں یا کچھ بہتری؟ دیکھیے 2024 کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ یہاں لاٹھی چارج ہوئے، فائرنگ ہوئی، ڈنڈے برسے، شیلنگ ہوئی، ایک بار نہیں بلکہ اس سال میں کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ اسی طرح معاشی طور پہ بھی ہم اب بھی آپ سمجھتے ہیں، ہمیشہ ان چیزوں پہ آپ حضرات کی نظر ہے کہ ہم اثاثے بیچ کے، قرضے لے کے بجٹ بناتے ہیں، بمشکل اس قابل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 2024 کا جو سال گزرا ہے وہ کسی طرح بھی کوئی بہتر نہیں تھا، اور ملک کے اندر خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بلوچستان جل رہا ہے۔ بلوچستان کے لوگ اغوا ہوتے ہیں، پھر لاشیں ملتی ہیں، اور یہی خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے کہ عصر کے بعد جو ہے وہ سڑکیں ویران ہو جاتی ہے، کوئی سفر نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا بد امنی اور معاشی عدم استحکام اور غیر یقینی کیفیت میں یہ سال گزرا ہے۔ مولانا یہ پارلیمان جو ہے جو اس نے قانون سازی کرنا تھی وہ کچھ کر سکی، پھر پارلیمان سے ارکان کو گرفتار کیا گیا، یہ سانحہ بھی اسی سال میں ہوا، پھر اپوزیشن متحد کیوں نہ ہو سکی؟ دیکھیے ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک تمام اداروں سے ایک بالادست ادارہ ہے، پارلیمنٹ جو کرتا ہے اس پہ امر درآمد لازمی ہوتی ہے۔ آپ نے حالیہ 26ویں ترمیم میں دیکھا کہ جب وہ ترامیم پہ بات چیت ہوئی، پورا ایک مہینہ اس پہ صرف ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم ایک متفقہ ڈرافٹ پر جو ہے وہ متفق ہو گئے، اور وہ پھر پارلیمنٹ میں آیا، سینٹ نے بھی پاس کیا، قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا، پیپلز پارٹی بھی موجود تھی اور مسلم لیگ بھی موجود تھی، اور سب سے بڑا المیہ یا آپ کہیں افسوسناک بات ہے کہ وزیر قانون نے وہ سارا جو ہے وہ 26ویں ترمیم پڑھ کر سنایا اور پاس بھی کروایا۔ اس کے بعد زرداری صاحب کے پاس یہ فائل چلی گئی تو باقی تو منظور ہو گئے، لیکن دینی مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ جو ہے اس کو انہوں نے روک لیا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات اور حادثات ہوتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کتنا سپریم ہے، پارلیمنٹ کی کتنی عزت ہے، ہمارے بڑوں کے نزدیک پارلیمنٹ کا کتنا وقار ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جمہوریت کے منہ پہ بھی کالک ملا، پارلیمنٹ کے منہ پہ بھی کالک ملا، پارلیمنٹ کی بے توقیری کی، اور ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم قوم کے منتخب نمائندے ہیں۔ منتخب نمائندے اتفاق رائے سے اگر ایک ترمیم کو پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے تو یہ بڑا افسوسناک اور ایک شرمناک